وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين۔ اور داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فہم و فراست اور دانائی سے نوازا، اسی طرح ہم نے داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی فہم و فراست اور دانائی سے نوازا۔ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جن انبیاء کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے، جس طرح ہم نے ان کو نبوت سے، وحی سے سرفراز کیا، اسی طرح ہم نے داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت سے اور وحی سے سرفراز کیا۔ وداود و سلیمان، اور اسی طرح داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان پر وحی اترتی تھی، اور وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اذ، جب، یحکمانی، وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، اذ یحکمانی، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، ایک کھیتی کے بارے میں، جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ، جب، نفشت، روند گئی تھی، فیہ، اس کو، کچل گئی تھی اس کو، یا کھا گئی تھی، برباد کر گئی تھی اس کو، غنم القوم، ایک شخص کی یا کچھ لوگوں کی بکریاں۔ جب ایک شخص کی بکریاں اس کھیت کو روند گئی تھیں اور اس معاملے میں وہ دونوں اس کا فیصلہ کر رہے تھے، وَكُنَّا، اور تھے ہم، لِحُكْمِهِمْ، ان کے اس فیصلے کو، شاہدین، دیکھنے والے، اور ہم ان کے اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے، ہم ان کے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر ان دونوں انبیاء علیہم السلام کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم بھی تھے، خلیفہ۔ چنانچہ جہاں وہ اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے تھے، اسی طرح وہ لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے۔ تو خلیفہ وقت تھے وہ، حاکم وقت تھے وہ۔ ایک کیس آیا ان کے پاس، ایک معاملہ آیا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ دو آدمی آئے، ان میں سے ایک کا کھیت تھا اور ایک کی بکریاں تھیں۔ وہ جو بکریاں تھیں وہ کھیت والے کے کھیت کو اجاڑ گئیں، کھیت والے کے کھیت کو اجاڑ گئیں۔ اب وہ دونوں یہ مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے۔ کھیت والا کہتا جی میں تو اجڑ گیا، اور وہ جو بکریوں والا وہ کہتا جی جانور تھے چلے گئے، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ دیا ان کو کہ دونوں کی مالیت تقریباً قریب بنتی ہے، یعنی جتنا نقصان کھیت والے کا ہوا ہے، بکریوں کی مالیت بھی تقریباً اتنی ہی بنتی ہے۔ لہذا جو بکریوں والا ہے وہ اپنی بکریاں اس کھیت والے کو دے دے، تاکہ جو اس کی بکریوں نے جو اس کا نقصان کیا ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ چلیں، قانون کے مطابق تو یہ فیصلہ درست تھا، غلط نہیں تھا، فیصلہ ٹھیک تھا۔ یہ دونوں جب فیصلہ کر کے باہر نکلے ہیں تو سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور پھر بعد میں بہت اولو العزم نبی بنے ہیں، یہ بہت جلیل القدر نبی بنے ہیں۔ ابھی کچھ تھوڑا سا تذکرہ ان کا مزید یہاں بھی آتا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگے ہاں جی کیا ہوا ہے؟ کہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ میں کہا آؤ ذرا، آؤ چلتے ہیں دوبارہ والد صاحب کے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دوبارہ چلتے ہیں۔ اندر گئے تو جا کر کہنے لگے کہ والد صاحب سے کہ ایک خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک رائے میری بھی ہے، اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ کہا بتاؤ کیا رائے ہے؟ کہنے لگے اگر ایسا کیا جائے کہ یہ جو بکریاں ہیں، بکریاں یہ دے دی جائیں کھیت والے کو،
بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، اور جو بکریوں والا ہے اسے کہا جائے کہ بھائی تو اس کا کھیت جو ہے اس کو دوبارہ آباد کر، محنت کر، جس حال میں تھا نا تو دوبارہ محنت کر، حال جو بھی کر، اور جس حال میں اس کا کھیت تھا اس کھیت کو اس حال تک لے آ، اس پوزیشن تک لے آ، اور اس وقت تک جو کھیت کا مالک ہے بکریاں اس کے پاس ہیں، وہ ان بکریوں کا دودھ خود بھی کھائے پیے، گھر والوں کو بھی دے، بیچے، اپنا گزارا کرتا رہے، تو اس کا گزارا بکریوں سے ہوتا رہے، اور اس دوران جو بکریوں والا تھا یہ اس کا کھیت دوبارہ بحال کر دے، اور جب اس کا کھیت بحال ہو جائے، اس پوزیشن پہ آ جائے، تو جو کھیت والا ہے وہ بکریاں اس کو واپس کر دے۔ اب ہوا کیا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ بکریوں والے کی بکریاں اس کو واپس مل گئیں اور کھیت والے کا کھیت بحال ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ اپنا خیال پیش کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ رائے بڑی پسند آئی، کہا بالکل یہ تو بہت بہتر ہو جائے گا، نہ تو بکریوں والے کا نقصان ہوگا، اس کو بکریاں واپس مل جائیں گی، اور جو کھیت والا ہے اس کا کھیت جو ہے وہ بھی بحال ہو جائے گا۔ تو پھر یہ فیصلہ ان دونوں کے درمیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی فیصلے کا تذکرہ کیا ہے۔ دراصل ایسے واقعات کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک قانون ایک فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس فیصلے کے اندر کسی شخص کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسی بہتر شکل سامنے آ سکے اور ایسی بہتر رائے سامنے آ سکے کہ جس میں دونوں کا نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے اور دونوں کا جو فائدہ ہے وہ بھی بحال ہو جائے۔ چنانچہ ہماری جو اسلامی تاریخ ہے، یقیناً اور دنیا کے اندر بھی ہوگا، اسلامی تاریخ کے اندر بھی ایسے بہت سارے واقعات، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قاضی بنایا گیا تھا، تو ان کی بھی ہسٹری کے اندر بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب قانون سے تھوڑا سا بالا ہو کر ایسے فیصلے بھی کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر شخص اس کو اس کا حق بھی مل گیا اور دوسرے کا جو نقصان ہے اس کا بھی ازالہ ہو گیا۔ لہذا جو بھی فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے، جو بھی جج ہونا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ ایسے فیصلے کرے کہ جس کی وجہ سے ہر فریق اس کا نقصان بھی کم سے کم ہو اور سب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ ایک یہی کا واقعہ ہے، مجھے یہ 2000 کے اندر ایک شخص نے سنایا تھا، اور یہ واقعہ ہمارے شاہ فرید کا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی شاید وہ تھا کیا کہتے ہیں اس کو، کونسلر یا اس طرح کا، بہرحال وہ مصالحت بھی کراتا تھا لوگوں کے درمیان، لوگوں کے فیصلے بھی کرتا تھا۔ اس کے پاس 2 بندے آئے اپنا ایک معاملہ لے کر۔ اچھا، ایک بندہ جو تھا، ایک بندہ اس کا تعلق اسی کی پارٹی سے تھا، اور ایک جو بندہ تھا اس کا تعلق دوسری پارٹی سے تھا۔ بہرحال یہ دونوں فیصلہ اس کے پاس لے کر آئے، ہمارے درمیان یہ کلیش ہے، آپ ہمارا کوئی مسئلہ حل کروائیں۔ اب جب وہ مسئلہ حل کرانے لگا تو جو دوسری پارٹی والا تھا وہ کہنے لگا آپ ہمارا مسئلہ حل کر رہے ہیں یا اپنا تعلق بچا رہے ہیں؟ ہمارا مسئلہ حل کر رہے ہیں یا اپنا تعلق؟ اب جواب سنیے اس بندے کا جواب۔ وہ کہنے لگا میں نے تمہارا مسئلہ بھی حل کرانا ہے، اپنا تعلق بھی بچانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مسئلہ حل کرتے کرتے میں اپنا تعلق بھی بگاڑ بیٹھوں، تو میں نے تمہارا مسئلہ بھی حل کرنا ہے اور میں نے اپنا تعلق بھی بحال رکھنا ہے۔ بڑی سمجھداری کی بات کی اس نے کہ میں نقصان نہیں ہونے دوں گا کسی کا، یہ نہیں کہ آپ کے خلاف بات جائے گی، نہیں، میں آپ کا نقصان بھی نہیں ہونے دوں گا، میں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل کروں گا، اور جو میں اپنا تعلق ہے اس کو بھی بحال رکھوں گا۔ ففہمناہا، دیکھیے، وداؤد وسلیمان، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ وہ ہے نا، ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میرے نا دانت جو ہیں، سامنے کے سارے دانت یہ گر کر نا یوں میرے ہاتھ میں آ گئے، تو میرے سارے دانت گر گئے۔ اٹھا تو بڑا پریشان، پتہ نہیں یہ کیا خواب ہے،
کیا اس کا مطلب ہے؟ اس نے ایک شخص کو بلایا جس کے بارے میں تھا کہ یہ علم والا ہے تو یہ تعبیر بتائے گا. تو اس سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، خواب تعبیر تو بڑی سخت ہے لیکن جو حق سچ ہے میں تو وہ کہوں گا، جو حق سچ ہے میں وہ کہوں گا، تعبیر بڑی سخت ہے. انہوں نے کہا کیا تعبیر ہے؟ تو وہ کہنے لگا تعبیر یہ ہے کہ آپ کے جتنے قریبی عزیز ہیں نا وہ سب کے سب آپ کی زندگی میں مر جائیں گے. یہ دانتوں کا گرنا، سامنے کے دانتوں کا گرنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سب کے سب آپ کے سامنے مر. وہ بیچارہ پہلے ہی پریشان تھا، یہ سن کے اس کی اور طبیعت خراب ہوئی. اس نے کہا اس کو اٹھا کے جیل میں پھینکو. خیر پریشان تھا، مسئلہ کو حل کرنا تھا. ایک اور کو بلایا، صاحب علم ہے جی، اس کو بھی بلاؤ. اسے بلایا، اس سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. کہا بادشاہ سلامت بڑا مبارک خواب ہے، بڑا مبارک خواب ہے. کہا وہ کیا؟ کہتا ہے آپ سب سے لمبی عمر پائیں گے، آپ سب سے لمبی عمر پائیں گے. اب وہ بڑا خوش ہو گیا. بات دونوں نے ایک ہی کی ہے، بات دونوں نے ایک ہی. دیکھیں آپ کے رشتہ دار فوت ہو جائیں گے تو پیچھے آپ ہی بچیں گے نا، تو آپ کی عمر لمبی ہوگی سب سے. اب وہ شخص یہی بات کسی اور پیرائے میں کر کے گیا، لیکن وہ پیرایہ جو تھا وہ سخت تھا، وہ تکلیف دہ تھا. اب اس نے جو بات کی ہے، بات اس نے بھی وہی کی ہے، تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے، لیکن پیرائے ایسے پیرائے میں بتائی ہے کہ وہ تعبیر اس کے لیے خوشگوار بن گئی. ورنہ ہونا تو وہی ہے جو ہو کر رہے گا، لیکن اس کے لیے خوشگوار بن گئی کہ مجھے بڑی لمبی زندگی ملے گی. تو اس کے سے معلوم یہ ہوا کہ جب فیصلہ کرنا ہو یا جب کسی کو کوئی مسئلہ بتانا ہو تو ایسی تعبیر اختیار کرنی چاہیے کہ جو تعبیر انسان کے لیے خوشگواری کا باعث بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے. بات ٹھیک کرنی چاہیے لیکن تعبیر اس کی ایسی اختیار کرنی چاہیے یا فیصلہ ایسا کرنا چاہیے کہ جس میں کسی کا بھی نقصان کم سے کم ہو. چلیں جی. وداود و سلیمان، اور حضرت داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس میں ایک قوم کی یا کچھ لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور انہوں نے باغ کو اور کھیت کو روند ڈالا تھا. وکننا لحکمہم شاہدین، اور ہم اس وقت ان کے اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے. ففہمناہا، اس کا بہترین حل سجھایا ہم نے سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کو. ففہمناہا، اس کا بہترین حل ہم نے سجھایا سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کو. وکلن، اور دونوں کو، آتینا، ہم نے دی تھی، حکما و علما، نبوت بھی اور احکامات بھی. باقی دونوں کو ہم نے نبوت بھی دی، دونوں کو ہم نے علم بھی دیا، لیکن اس وقت اس کا بہترین حل ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سجھایا. وسخرنا، اور ہم نے مسخر کر رکھا تھا، مع داود، حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ، الجبال، پہاڑوں کو، اور ہم نے حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر رکھا تھا. یسبحنا، کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے تھے. والطیر، اور پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کر رکھا تھا. یہ حضرت داود علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، اس کا تذکرہ ہے. داود علیہ السلام کو جو آواز ملی تھی وہ آواز بہت خوبصورت آواز تھی، اور اتنی خوبصورت آواز تھی کہ لحن داودی وہ آج بھی ضرب المثل ہے. یعنی کسی شخص کی آواز بہت خوبصورت ہو، بہت خوبصورت ہو، تو کہا جاتا ہے اس کو تو داود علیہ السلام کی آواز مل گئی، تو لحن داودی مل گئی. جب وہ داود علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے، اور زبور اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل تھی ساری کی ساری، تو اپنی خوبصورت آواز کے اندر جب وہ تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی اس تسبیح کے اندر شامل ہو جاتے. اور ہم آگے پڑھیں گے تو یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا، کہ پہاڑ اور پرندے وہ ان کے ساتھ صبح و شام اللہ کی تسبیح اور پاکی میں شامل ہو جاتے تھے. تو وسخرنا مع داود، اور ہم نے مسخر کر رکھا تھا داود علیہ السلام کے ساتھ، الجبال، پہاڑوں کو، یسبحنا، وہ پاکی بیان کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، والطیر، اور پرندے، وکننا، اور ہم ہی تھے، فاعلین، یہ سب کرنے والے، وکننا فاعلین، اور یہ سب کرنے والے ہم ہی تھے.
وعلمناہ، اور ہم نے سکھا رکھی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو، ہم نے تعلیم دی، سکھا رکھی تھی ہم نے داؤد علیہ السلام کو صنعت لبوس لکم، صنعت، صنعت یہ اردو زبان میں استعمال ہونے والا عام لفظ ہے صنعت، لبوس لکم، لبوس ویسے لباس کے معنی میں ہے، لباس کے معنی میں ہے، لیکن اس سے مراد یہاں پر زرہ ہے، یہاں پر اس سے مراد زرہ جو داؤد علیہ السلام بناتے تھے، جیسا کہ ہم پڑھیں گے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے جو لوہا تھا اسے نرم کر دیا تھا، ان کے ہاتھ میں آ کر لوہا ایسے نرم ہو جاتا تھا کہ وہ اس لوہے کو جو چاہتے جس شکل میں چاہتے ڈھال سکتے تھے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام اپنے اس معجزے سے، اللہ کی اس عنایت سے پھر انسانیت کو فائدہ پہنچاتے تھے، اور فائدہ کیا پہنچاتے تھے؟ وہ چیزیں بناتے تھے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوں۔ ان میں سے ایک زرہ بھی ہوتی تھی جو لڑائی اور جنگ کے اندر کام آتی، اور چیزیں بھی بناتے تھے۔ یہ سبق ہے کہ اللہ جب کسی کو کوئی صلاحیت دیں تو وہ صلاحیت ان لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرے، لوگوں کے نقصان کے لیے استعمال نہ کرے۔ تو صنعت لبوس لکم، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی صنعت سکھائی، لتحصنکم، تاکہ تمہیں بچائیں، من بأسکم، جنگ کی حالت میں، جب لڑائی ہو، جنگ ہو، تو وہ زرہ پہنی ہوئی ہے یا خود پہنا ہوا ہے یا اس طرح کی اور ڈھالیں بنی ہوئی ہیں جس میں آدمی دشمن کے حملے سے محفوظ ہوتا ہے۔ فہل، تو کیا، انتم، تم، شاکرون، شکر ادا کرو گے؟ فہل انتم شاکرون، کیا تم شکر ادا کرو گے؟ ولی سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح، ہوا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر رکھا تھا، عاصفہ، تیز ہوا، تیز ہوا ہم نے مسخر کر رکھا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے، تجری، اور وہ چلتی تھی، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے، اور وہ اللہ کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس سرزمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں دے رکھی تھی، جس میں ہم نے برکتیں دے رکھی تھی، وہ اس سرزمین کی طرف سلیمان علیہ السلام کو لے کر ہوا چلتی تھی۔ وَكُنَّا، اور تھے ہم، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے، عالمین، جاننے والے، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے۔ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے، وہ تخت ان کو اٹھاتا تھا، اور جو ہوا تھی وہ مختلف جگہوں پر سلیمان علیہ السلام کو لے کر جاتی تھی۔ ہمارے پاکستان میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کا نام ہے کوہ سلیمان، ہے نا جی، کوہ سلیمان، یہ غالباً شمالی پہاڑی سلسلہ ہے، جی جی، یہ کوہ سلیمان اس نسبت سے ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت یہاں تک بھی آتا تھا، اسی نسبت سے اس کا نام کوہ سلیمان ہے۔ جی، سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا ہوا کے دوش پہ، تو ہوا اڑاتی تھی، تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر رکھا تھا، تجری بامرہ الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین، اور وہ ہوا اللہ کے حکم سے ان کو لے کے چلتی تھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينَ، اور ہم نے شیطان بھی سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر اور ان کے تابع کر دیے تھے۔ شیاطین سے مراد جنات ہیں، شیاطین سے مراد جنات ہیں۔ ہم 22ویں پارے میں پڑھیں گے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، جنات مراد ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، اور سلیمان علیہ السلام نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لیے، بہت بڑے بڑے، جو عام انسانی طاقت میں نہیں تھے، بس میں نہیں تھے۔ اسی لیے یہ جو نا احرام مصر بنے ہوئے ہیں نا، یہ اس قسم کے عمارات، تو اس کے بارے میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ شاید یہ کوئی جنات سے بنوائے گئے ہیں، ورنہ ہماری آج کی موجودہ سائنس وہ ابھی تک اس نہج تک نہیں پہنچ سکی کہ یہ کیسے بنائے گئے، کس طرح یہ اتنے بڑے بڑے جو بلاک تھے وہ اتنی اونچائی تک لے جائے گئے، یہ انسانی بس میں نہیں تھا، اس وقت کی انسانی بس میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ بنا سکتے۔
ہاں ممکن ہے، اور قرآن کریم کی جو ہے نا آیات اس کی تائید کرتی ہیں کہ جنات سے بہت بڑے بڑے کام لیے گئے. یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بنواتے تھے، عمارات بنواتے تھے، بلڈنگیں بنواتے تھے، اور میدان بنواتے تھے ان سے. اور بلکہ یہ جو بیت المقدس ہے بہت بڑی عمارت اور بہت بڑی تعمیر، یہ بھی سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوائی ہے. تو ومن الشیاطین، اور جنات سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہم نے کر دیے تھے، من یغوصون لہ، جو غوطے لگاتے تھے ان کے لیے، جو ان کے لیے غوطے یعنی پانی کی تہ میں جانا، وہاں سے اشیاء نکال کے لانا، چیزیں لانا، سمندروں کی تہوں میں جانا. سلیمان علیہ السلام ان سے یہ کام لیتے تھے. وَيَعْمَلُونَ، اور وہ کرتے تھے، عملاً اور بھی کام، دون ذلک، اس کے علاوہ وہ جو جنات تھے وہ اور بھی بہت سے کام کرتے تھے. وَكُنَّا، اور ہم ہی تھے، لہم، ان کی، حافظین، نگرانی کرنے والے. ہم ہی ان جنات کی نگرانی کرنے والے تھے، کیونکہ بڑے سرکش قوم ہے جنات بہت سرکش ہے، جنات بہت سرکش ہے، ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ آتشی مخلوق ہے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اس لیے ان کے اندر شر بہت زیادہ ہے، فساد بہت زیادہ ہے. تو وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم ان کی نگرانی کرتے تھے. وَأَيُّوب، یہ تو دو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. وَأَيُّوبَ، بتانا یہ ہے ان کو ہم نے نوازا، ہم نے دیا ان سب کو، یہ ہمارے نبی تھے، بالکل ایسے ہی جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے نوازا، حضور ہمارے نبی ہیں. وَأَيُّوب، اور حضرت ایوب علیہ السلام، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی، مجھے، مسنیہ، پہنچی ہے، الضر، بڑی تکلیف، انی مسنی الضر، اللہ میں بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوں، وانت، اور آپ ہی، ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. اب یہ تکلیف کیا تھی؟ بیماری. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، بہت شدید بیمار، اور بہت طویل عرصہ بیمار رہے. اور بیماری کا یہ عالم تھا کہ ان کے قریبی جو لوگ تھے وہ بھی ان کو چھوڑ گئے تھے، وہ بھی ان کو سوائے ان کی ایک بیوی کے، وہ ان کے ساتھ رہی آخر تک، باقی ان کے گھر والے بھی ان کو چھوڑ گئے تھے. تو ایسی مشکل میں انہوں نے اللہ کی ذات سے دعا کی، کرتے رہے، یا اللہ میں بیمار ہوں اور مجھے شفا دینے والے آپ ہی ہیں، میں آپ ہی سے شفا کا سوال کرتا ہوں. تو اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، اللہ مجھے میں بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوں، وانت ارحم الراحمین، آپ رحم فرمانے والے ہیں. فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کی. فکشفنا، اور ہم نے دور کر دی ان سے، ما به من ضر، جو تکلیف تھی ان کو، جس بیماری میں مبتلا تھے، ہم نے وہ تکلیف اور وہ بیماری ان سے دور کر دی. وآتیناہ، اور ہم نے ان کو عطا کیے، اہلہ، ان کے گھر والے، ومثلہم معہم، اور بلکہ ہم نے ان کو اور بھی گھر والے عطا کیے. یعنی وہ گھر والے جو چلے گئے تھے، جب وہ صحت یاب ہو گئے تو پھر ہم نے ان کے سب خاندان کو اور لوگوں کو ان سے ملا دیا. اور نہ صرف ان سے ملا دیا بلکہ پھر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اور بھی لوگ ہم نے ان کے ساتھی اور معاون اور مددگار بنا دیے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے پھر ہم نے ان کو اور اولادیں دی اور رشتے دیے، ہم نے اور ان کو اولادیں دی. رحمتا من عندنا، یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، وذکریٰ للعابدین، اور یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے بڑی نصیحت ہے. نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ باوجود تمام تر بیماری کے اور تکلیف کے اور پریشانی کے اور مصیبت کے، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے بیماری کی وجہ سے اللہ کی عبادت دنیا میں نہیں کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو بلائیں گے. آپ بیمار تھے؟ کہا یا باری تعالیٰ ہمیں بیمار ہوا تھا، کیا اس بیماری کی حالت میں آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، ہماری عبادت چھوڑ دی تھی؟ کہا نہیں یا اللہ، میں نے نہیں چھوڑی، میں کرتا رہا. اللہ لوگوں سے پوچھیں گے یہ کر سکتے تھے
تو تمہارے پاس کیا عذر تھا؟ تم نے کیوں بیماری کو عذر بنا کر میری عبادت اور میری بندگی چھوڑ دی تھی؟ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑا سبق ہے، بڑی نصیحت ہے۔ وَإِسماعیل، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی ہمارے نبیوں میں سے تھے، ادریس علیہ السلام وہ بھی ہمارے نبیوں میں سے تھے، ذوالکفل وہ بھی ہمارے نبیوں میں سے تھے، یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حضرت ذوالکفل بنی اسرائیل میں اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وادخلناہم، اور ہم نے ان کو داخل کیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں۔ انہم، یہ سب کے سب، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے تھے، یہ ہمارے بڑے صالح اور نیکوکار بندے تھے۔ اچھا، قرآن کریم نا ان شخصیات کا ایک بڑا مثبت تشخص وہ پیش کرتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت ذوالکفل کا، ابراہیم علیہ السلام کا، یعقوب علیہ، بڑا خوبصورت بڑا مثبت تشخص چہرہ پیش کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بار بار اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والے تھے، کبھی کہتے ہیں بڑے صالح تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جو تاریخ تھی وہ مسخ ہو گئی تھی، وہ مسخ ہو گئی تھی، اور اس مسخ تاریخ میں انبیاء علیہم السلام کا جو تشخص تھا وہ بڑا منفی بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ شیطان غالب آیا انسانوں کے اوپر، شیطان انسانوں کے اوپر۔ قرآنی کتابوں کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں ان کا تشخص یا ان کا امیج کیا پیش کیا گیا کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ہر وقت اللہ سے لڑتے رہتے تھے، اللہ سے شکوے کرتے رہتے تھے، ان کی زبان کے اوپر بددعاؤں کے سے کلمات آتے رہتے تھے۔ قرآن ایک بالکل الگ تشخص پیش کرتا ہے، جھوٹ ہے سب، غلط کہا انہوں نے، ہمارے بندوں کے اوپر انہوں نے بہتان باندھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بڑی غلط باتیں ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بڑی غلط باتیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بڑی غلط باتیں، اس لیے قرآن وہ سارا تشخص جو غلط تھا وہ ختم کرتا ہے، اور جو حقیقت اصل جو امیج تھا ان کا وہ ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، کل من الصابرین، ارے یہ کسی مشکل میں پڑھ کر نا خدا سے لڑنے والے نہیں تھے، صبر کرنے والے تھے، اور یہ خدا کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے۔ انہم من الصالحین، یہ تو خدا کے بڑے نیک بندے تھے، صالح بندے تھے۔ وذنون، اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام، اذ ذهب مغاضبا، اذ جب ذهب وہ چلے گئے تھے، مغاضبا اپنی قوم سے ناراض ہو کر، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، فظن، اور ان کا یہ خیال تھا، ان لن نقدر علیہ، کہ ہم اس پر ان سے باز پرس نہیں کریں گے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس پر ان سے باز پرس نہیں کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہوں پہ آتا ہے، اور 11ویں پارے میں تفصیلاً آیا تھا تھوڑا سا، کچھ یہاں پر بھی ہے، اور 23ویں پارے میں سورہ صافات کے اندر بھی آئے گا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے بارے میں یہ کہا کہ ان پر عذاب آنے والا ہے۔ نبی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس جگہ کو چھوڑنا ہے، لیکن اس وقت چھوڑنا ہے جب اللہ کی طرف سے حکم آئے، جب تک حکم نہیں آتا اس وقت تک آپ نے وہیں پہ رکنا ہے۔ جب یونس علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، ابھی اللہ کی طرف سے ان کو وہ علاقہ چھوڑنے کا حکم نہیں ملا تھا، ہم نے پڑھا حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا نکلیے، یہ جگہ چھوڑی، اب نکلی یہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا، لوط علیہ السلام سے کہا گیا آپ نکلیے، جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے لگا آپ نکلیے۔ شعیب علیہ السلام سے کہا گیا آپ علاقہ چھوڑ جائیے، اب بس نکلیے یہاں سے۔ تو یہ انتظار نہیں کیا، چل پڑے، اور خیال یہ تھا کہ اس پر تو یقیناً اللہ پاک ناراض نہیں ہوں گے یا باز پرس نہیں ہوں گے اس پر، بہرحال جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کا معاملہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں تھوڑی سی ان پر آزمائش آئی، اور وہ آزمائش یہ آئی کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور کئی دن وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے،
اور احساس ہو گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو وہاں اللہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ پاک نے ان کو فالتقمہ الحوت، اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو خیر و عافیت سے نجات دی۔ پھر ان کو ایک اور قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور وہ بڑا عرصہ اس قوم کے اندر رہے۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا، اللہ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ وَذَنُّونَ، اور وہ مچھلی والے، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل پڑے، فظن، اور خیال یہ تھا، ان لن نقدر علیہ، کہ ہم اس پر ان سے باز پرس نہیں کریں گے۔ فنادا، پھر انہوں نے پکارا، فی الظلمات، اندھیروں میں۔ ایک تو پانی کا اندھیرا، ظاہر مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، تو پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور نامعلوم اندر اور کون کون سے اندھیرے۔ فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں انہوں نے پکارا، کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ تو جب بندہ دنیا کے اندھیروں میں کہیں الجھ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کو پکارے، مشکلات کے اندھیروں میں گھر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کو پکارے۔ فنادا فی الظلمات، تو اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، آپ کی ذات ہر عیب سے بری ہے، انی، بے شک میں، کنتو، میں ہی تھا، من الظالمین، قصوروار، اللہ میں ہی قصوروار۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دی، من الغم، اس پریشانی سے۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور پھر ہم نے ان کو اس پریشانی سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو ہم ایسے ہی مشکلات سے بچاتے ہیں اور مشکلات سے نجات دیتے ہیں۔ بس جی آج یہی تک، آپ بھی تھوڑا سا تذکرہ چل رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا، لیکن آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں۔ اور وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم ایمان والوں کو جب وہ ہمیں پکارتے ہیں، مشکلات میں جب وہ ہمیں پکارتے ہیں، ہم ایسے ہی ان کو مشکلات سے